کہ ان کی بغلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ان دشمنوں سے بہت زیادہ بدتر دشمن ہیں جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں۔ 3 سانپ ہیں اور اب وہ کچھ 5 خاص کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کا احاطہ کریں تو یہ وہی ہیں جو عمران خان صاحب کی ناک کا بال ہے آج کل۔ فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور شیخ رشید صاحب جو کہیں نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں، ان کا یہی آج تک سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں کے ہیں، کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ، وہ سارے کونے قدرے جہاں سے آپ کو مدد ملتی تھی، وہ آہستہ آہستہ سکڑ رہے ہیں۔ آپ اکیلے رہ جائیں گے خان صاحب، جیسے آئی ایم ٹیلنگ یو ٹوڈے۔ آج ایک ایسے موضوع کے اوپر آپ سے بات کرنا مقصود ہے۔ عمران خان صاحب یو ٹرن لینے کے بادشاہ ہیں، خود کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ یو ٹرن تو بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ان کی نشانی ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے یہ، لیکن خود اتنے ریپڈلی یو ٹرن لے رہے ہیں کہ اب جو میرے خیال سے ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اس حوالے سے گفتگو ہونی شروع ہو گئی۔ جب وہ اقتدار میں تھے اور ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے سب سے پہلے نیوٹرل کہا اسٹیبلشمنٹ کو، اور خاص طور سے فوج کی لیڈرشپ کو۔ پھر جب دیکھا کہ کام نہیں بن رہا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی نیوٹرل تو وہ ہوتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے یو ٹرن لیا، پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ انہی سے کہ جناب میری مدد کریں آپ۔ سب لوگوں کو اب آ کے وہ بتا رہے ہیں میری یہ غلطی تھی، میری یہ غلطی تھی، میری یہ غلطی تھی۔ غلطیاں بھی مان رہے ہیں اور اس کا ادراک کرنے کے بجائے وہی غلطیاں بار بار دہرا رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر انہوں نے واسطے دینے شروع کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور جوڈیشری کو بھی کہ خدا کے واسطے آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ نیوٹرل کی تعریف وہ خود کر چکے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ لاڈلا پن کیا ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر اعتراض کرتی ہے کہ آپ ہمیں کبھی تو میر جعفر میر صادق کہہ کے گالی دیتے ہیں، کبھی آپ ہمیں نیوٹرل کہہ کے گالی دیتے ہیں، پھر آپ نیوٹرل کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں جانور بنا دیتے ہیں۔ نہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اشرافیہ نے ان سے سوال پوچھا، نہ آج کے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہے۔ ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو پہلے تو اس کے اوپر غور و غوص کر لینا چاہیے کہ ان کی بغلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ان دشمنوں سے بہت زیادہ بدتر دشمن ہیں جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں۔ ان کی ناک کے نیچے، جن کو فیصل واڈا جیسے بندے نے کہا کہ 2 خاص اور 3 سانپ ہیں، اور اب وہ کچھ 5 خاص کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کا احاطہ کریں تو یہ وہی ہیں جو عمران خان صاحب کی ناک کا بال ہے آج کل۔ فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور شیخ رشید صاحب جو کہیں نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں، ان کا یہی آج تک سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں کے ہیں۔ خود کبھی کہتے ہیں کہ سارے سیاستدان جو ہیں وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں اور فوج کے گملوں سے پیدا ہوئے، تو انہوں نے خود اپنی وجہ نزول نہیں بتائی کبھی کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے اور کون سے ان کے گملے کا نمبر کیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جب اقتدار تھا ان کے پاس، خان صاحب کے پاس، اس وقت جا کے چھپ چھپ کے ملتے تھے جنرل باجوہ سے۔ یہ باتیں کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے، پتہ ہے سب کو۔ اور وہ کہتے تھے کہ جی یہ خان صاحب جو ہیں کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی بار یہ کہا ہے کہ ان کے گرد جو وشس سرکل ہے اس میں ہیں ساری خامیاں۔ عمران خان صاحب ایز اے انسان بہت اچھے بھلے آدمی ہوں گے، بہت ایماندار ہوں گے، لیکن ان کی ناک کے نیچے جو بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، جو 2 نمبریاں ہو رہی ہیں اور جو کھلواڑ کھیلے جا رہے ہیں، کرپشن کا جو بازار گرم ہے، اب تفصیل بتانے میں بیٹھوں آپ کو تو پورا 1 گھنٹہ چاہیے اس کے لیے، ان کا تدارک کرنے کے بجائے انہوں نے بقول فیصل واڈا کے ان سانپوں کو اور ان خاص لوگوں کو پالا ہے۔ اور پالنے کا نتیجہ آج یہ ہے کہ خان صاحب ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں انہیں یہ یقینی طور پر سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جاؤں۔ دیکھیے ان کی جو مقبولیت تھی اس کا گراف یقینی طور پہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ یقینی طور پر ان کے کہنے کے اوپر ان کے جلسوں میں بے پناہ لوگ آتے تھے، لیکن آج کا منظرنامہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی لائیو تقریر دکھائی جانی تھی مختلف کالجز میں، تو جو ہی ان کی تقریر شروع ہوئی وہاں سے طالبات اور اسٹوڈنٹ اٹھ کے چلے گئے، حال خالی ہو گئے ہیں۔ خان صاحب یہ اشارہ ہے آپ کے لیے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مقبولیت کبھی کسی کی قائم نہیں رہی بدستور۔ بھٹو صاحب بھی بہت مقبول تھے، بینظیر بھی بہت مقبول تھی، نواز شریف بھی اپنے عہد میں بڑے مقبول تھے، لیکن کدھر ہے ان کی وہ مقبولیت؟ تو آپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے تھا۔ آپ اب جو عدالتوں کے ترلے کر رہے ہیں، اب جو آپ نئی اسٹیبلشمنٹ سے، جس چیف آف آرمی اسٹاف سے اب آپ بھیک مانگ رہے ہیں پریکٹیکلی، اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا کہا ہوا ہے آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کی لڑائی فوج سے تھی کیا؟ وہ یہ کہ جنرل باجوہ کے ریپلیسمنٹ کے طور پر اس جنرل کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بننا چاہیے۔
بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ لڑائی آج تک کبھی کسی نے لڑی ہے؟ فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے. اس کے اندر اگر آپ دخل در معقولات کرنے بھی جائیں گے تو آپ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے، لیکن اگر آپ فاؤل پلے کریں گے ان کے ساتھ تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. یہ آج جس صورتحال سے آپ دوچار ہیں آپ یہ قیمت چکا رہے ہیں. دیکھیے جس طرح آپ کے جلسے بھرپور تھے، لوگ آپ کے ساتھ دونوں لانگ مارچ پر نہ 25 مئی کو نکلے نہ 26 نومبر کو نکلے. آپ کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے، اور میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ ان اداروں سے مدد کی بھیک مانگنے کی بجائے پٹ یور اون ایکٹ ٹوگیدر. اگر خان صاحب آپ اپنا ایکٹ ٹھیک نہیں کریں گے، آپ ان لوگوں سے نجات حاصل نہیں کریں گے جو آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد انہی لوگوں نے آپ سے کہا کہ فوج کی لیڈرشپ ہوتی کیا ہے جی خان صاحب، پیجو ہے انہوں. یہ جو پیجو کا کانسیپٹ ہے نا، اس نے آپ کی بربادی کرائی ہے سیاسی طور پر. خان صاحب ایک اور بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب تک آپ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ آپ کو بیٹھ کے پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات چیت کرنی ہے، یہ ادارے آپ کو پولیٹیکلی شاید کبھی ہیلپ کر سکتے ہو، اور ماضی میں کبھی انہوں نے آپ کی ہیلپ کی ہو، کیونکہ ہمیں یاد ہے کس طریقے سے آپ نے الیکشن جیتا تھا، کس طریقے سے آپ کو ایوان اقتدار کا راستہ دکھایا گیا تھا. لیکن یہ بار بار نہیں ہو سکتا، یہ اب تو بالکل بھی نہیں ہوگا. فوج نے آپ کو گود لے کے جو قیمت ادا کی ہے، فوج کی جو تضحیک ہوئی ہے، جو فوج کی تذلیل آپ نے کی ہے، جو ہندوستان میں جشن آپ نے منوائے ہیں اپنی فوج کو بے عزت کر کے، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. Nobody is going to trust you, let me tell you. یہ ٹرسٹ بحال کرنے میں آپ کو پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا. اور اب آپ آخری وار کر رہے ہیں اس ملک کی عدلیہ پر. خدا کے واسطے رحم کیجئے، آپ جائیے عدالت میں اپنے مقدمے بھگتیے. یہ جو آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ فیصلے آپ کے گھر چل کے آئیں گے اور آپ کے حق میں آئیں گے، وہ دور بیت گیا ہے. اور مزید جو دور آنے والا ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی متنبع کرنا چاہتا ہوں میں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ، وہ سارے کونے قدرے جہاں سے آپ کو مدد ملتی تھی، وہ آہستہ آہستہ سکڑ رہے ہیں. آپ اپنی سیاست کو سیدھا کیجئے، آپ اپنے ناک کے نیچے بیٹھے ان لوگوں سے نجات حاصل کیجئے جو آپ کی سیاست کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. آپ کو خود اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر کتنے لوگ امیدوار ہیں آئندہ وزیر اعظم بننے کے اور آپ کی پارٹی کے چیف بننے کے. آپ کو نااہل کرانے کی سازش میں کون کون شامل رہا ہے یہ آپ کو ایک نہ ایک دن پتہ ضرور چلے گا. لیکن اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. ان کا وہ کہیں نہ کہیں پنچھی جو ہے وہ مائیگریٹری برڈز کی طرح اڑ کے جا کے کہیں نہ کہیں اپنی پناہ حاصل کر لیں گے. آپ اکیلے رہ جائیں گے خان صاحب، جیسے I'm telling you today.